جو بندہ ایسا ڈائلاگ، ایسا کلمہ لوگوں اور عوام کے سامنے بول دیتا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو نہیں سنتے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا، کیونکہ اس نے تعجیل کی، اس نے جلدی کی، اس نے اللہ کے اوپر بد اعتمادی کی۔ میرے بھائیوں، دعا کے دیگر آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے اندر جلدی نہ کرنے کے حوالے سے حضرت ایوب کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن عالم عرب میں ایک مشہور واقعہ جس نے صبر ایوب کی یاد تازہ کر دی۔ ویسے تو میڈیکل سائنس کے اندر 19 سال 20 سال کے کومے کی ہسٹری موجود ہے کہ 19 سال بعد بندہ کومے سے واپس آیا ہو، یہ ہسٹری موجود ہے۔ یہ بند کر دیں یار، یہ ہسٹری موجود ہے، لیکن عالم عرب میں، سعودی عرب میں یہ اخبارات میں خبر چھپی کہ ایک بندہ 14 سال کومے میں رہا، اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہر روز ہسپتال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ جو ملاقات کا ہسپتال میں ٹائم ہوتا تھا وہ روزانہ آئے۔ 14 سال کے اندر انہوں نے ایک ناگا نہ کیا، وہ بچہ ہر روز اپنے باپ کو غسل دیتا، اس کی غلاظت کو صاف کرتا، اس کو اچھی طرح نہلاتا، اس کی بیوی آتی ہر روز۔ ڈاکٹروں نے تنگ آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی آکسیجن وغیرہ یہ جو مشینیں اتار دیں۔ بیوی بچے نے کہا یہ حرکت نہیں کرنی، ہم اپنے اللہ سے پر امید ہیں کہ ایک دن بیوی نے کہا میرا خامن صحیح حالت میں بیٹھا ہوگا، اور بچے نے کہا میرا باپ ایک دن بالکل صحیح سلامت ہوگا۔ ہسپتال والے امید چھوڑ چکے ہیں، عملے والے امید چھوڑ چکے ہیں، ان بیوی اور بچوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 14 سال گزر گئے، 14 سال بعد بیوی ایک دن ہسپتال میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ خامند بستر کے اوپر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عملے نے، ڈاکٹروں نے آ کے خوشخبری دی، کہا میڈیکل سائنس کے اندر، عرب کے اندر دنیا کے اندر تو 19 سال کے 20 سال کے واقعے موجود ہیں، لیکن عالم عرب میں پہلا واقعہ ہے کہ 14 سال کے کومے کے بعد کوئی بندہ ہوش میں آیا ہو، اور وجہ آپ ہیں، آپ کی استقامت ہے، آپ کی دیکھ بھال ہے، آپ کی نگرانی ہے۔ اللہ کی قسم، ورنہ تو ہم تنگ آ کے 1-2 سال بعد بندے سے آلات کو ہٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کو منا لیتے ہیں کہ بس اس کو اللہ کی سپرد کر کے اللہ کے پاس جانے دو۔ تم کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے کہا میں گھر جا کے اپنے رب سے دعا کرتی تھی، اللہ ایک دن میری زندگی میں ایسا لانا کہ میں اپنے خامن کو اپنی آنکھوں سے تندرست دیکھوں، اور یہ میرا جو بچہ ہے یہ محلے کے غریبوں کے اندر خیرات اور پیسے کو تقسیم کیا کرتا تھا، اور ان کو پیسے دینے کے بعد کہتا تھا میرے باپ کے لیے دعا کرو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ میرے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ آج ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان غریب آدمیوں کی اور لوگوں کی اور اس خیرات کا نتیجہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو میرا خامند زندہ سلامت بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ مایوس نہیں ہونا دعا سے۔ کئی مرتبہ صبر، کئی مرتبہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ دعا نہیں سنتا نا، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا میری رب نے نہیں سنی، جس کی رب نے نہیں نہ سننی اس کی پھر دنیا میں کسی نے نہیں سننی۔ کیا ہی ایک عمدہ شاعر نے بات کہی ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا کھلونے توڑ دیتا تھا، میری ماں میرے لیے کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ یہ مفہوم ہے شاعر کا، اے میرے رب میں نے تو سنا ہے تو ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے، خدایا خود کو توڑ بیٹھا ہوں مجھ کو جوڑ دے۔ میرے بھائیوں، آج تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، آپ نے جہاں پر اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اعزاء و اقارب کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے میرے لیے بھی خلوص دل سے دعا کرنی ہے، سارے بیماروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم جس کی رب سننے پہ آ جائے وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بن سفیان رحمہ اللہ، اتنا مشہور واقعہ ہے، اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے بھی باسند لکھا، اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی باسند لکھا ہے۔ حسن بن سفیان 9 ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے اندر حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے گئے۔
اب جو زیادہ راہ ساتھ لیا ہوتا ہے اس دور کے طالب علموں کا آپ کو پتا ہے، جو مال لیا تھا ختم ہو گیا. طالب علموں نے کہا حسن بن سفیان اللہ پہ توکل کر کے ہمیں ساتھ لے آیا ہے، اب 1 دینار بھی پاس موجود نہیں کھانا کھانے کو، اٹھ اور لوگوں سے امداد کی اپیل کر، محلے میں نکل، پیسے مانگ. حضرت حسن بن سفیان کے دل کو چوٹ لگی کہ میرے ساتھی جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کا توکل اللہ سے اٹھ رہا ہے. کہا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز کو ادا کرنے دو. 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، دروازے پہ مسجد کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. امیر، مشہور امیر گزرے امام احمد بن ابو العباس الترکی کا قاصد آیا ہے. کیا لے کے آیا ہے؟ 9 تھیلیاں لے کے آیا ہوں. 9 تھیلیاں کس لیے؟ ہر تھیلی کے اندر سونے کے 100 دینار موجود ہیں. کس لیے؟ حسن بن سفیان کے لبوں پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی. کہا اللہ نے میرے توکل اور اعتماد کو ضائع نہیں کیا. اللہ کی قسم میں لوگوں کے سامنے در در کے آگے ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں. کہاں ہر بندے کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا، آج اس حکم الحاکمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں. دیکھو کتنی عظیم مدد آئی. اور پوچھا ابو العباس ترکی کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ کہا آج ہی دوپہر کلولے میں سو رہے تھے، خواب آئی کہ حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں اور تو ان کی خدمت سے غافل ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے یہ 900 دینار سونے کے پہنچا دیے جائیں اور کل وہ خود تشریف لائیں گے. پھر مصر کی بہت بڑی جامع مسجد ابو العباس ترکی نے حسن بن سفیان کو بنا کے دی اور اس کی ارد گرد کی ساری زمین حدیث کے ان طالب علموں کو عطا کر دی. لوگوں یہ تو آپ نے انبیاء کی دعاؤں کے واقعات سنے ہوئے ہیں، آپ کو امتیوں کی دعاؤں کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت ظلم کی دعا نہیں سنتا. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے. حد سے زیادہ تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ بندے کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، والد فوت ہو گیا، بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اعتدال اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی دعاؤں کو پسند نہیں فرماتے. جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. ہاں کرامات ہوتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی. اور بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا ہے. ہم جس کو بد دعا کہتے ہیں نا، وہ اصل میں مظلوم کی فریاد ہوتی ہے اپنے رب کے سامنے. صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ عرب کے بازاروں کے اندر ایک نوجوان بازو کاٹے ہوئے، کٹا ہوا بازو ہے اور لوگوں کو آوازیں دے کے کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اس ظلم کے نتیجے میں یہ بازو جسم سے جدا ہو چکا ہے. لوگ کٹھے ہوتے تھے، وہ روزانہ اپنی یہ سٹوری اور قصہ سنایا کرتا تھا لوگوں کو عبرت، واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم کسی مظلوم کی بد دعا اصل میں وہ بھی دعا ہوتی ہے. مظلوم کے حق میں وہ دعا ہے، تیرے اور میرے لیے وہ بد دعا بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے 6 پارے کی ابتدا یہاں سے کی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ بری دعا اور بری بات کو پسند نہیں فرماتا ہے. الا من ظلم، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہو وہ بد دعا کر سکتا ہے. اس نے اپنا واقعہ ہر روز سناتا تھا. کیا تھا واقعہ؟ مشہور ہے، شاید بعض ساتھیوں نے سنا ہو. وہ ایک حکومت کا کرندہ تھا، حکومتی نمائندہ تھا، اور اس کو مچھلیاں پکڑنے والے ساحل کے اوپر ڈیوٹی پہ حکومت کی طرف سے لگایا گیا تھا. ایک دن ڈیوٹی کرتے کرتے اس نے دیکھا ایک مچھیرے نے بہت بڑی طاقتور اور خوبصورت مچھلی پکڑی ہے. اس کے دل میں لالچ ہوئی. حکومت کے ایجنٹوں کی اور حکومتی اداروں کے، آپ کو پتا نمائندوں کی ہر دور میں یہی اصلت رہی ہے، عوام کے مال کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے، باقی لے جا. وہ غریب آدمی تھا، مچھیرا تھا، وہ روک تو نہیں تھا سکتا. اس نے کہا آج میرے گھر میں بڑی بھوک ہے، بڑا افلاس ہے، اللہ کی قسم یہ مچھلی کچھ اچھے مہنگے داموں بک جائے گی، میرے بیوی بچے کچھ کھا لیں گے. تو امیر آدمی ہے، کبیر آدمی ہے، تو اپنے زبان کے ذائقے کے لیے مچھلی لے کے جانا چاہتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے گا، نہ لے کے جا. اس کو ترس نہ آیا، مچھلی کو اٹھایا، کہا گھر لے کے جا رہا ہوں. اچانک مچھلی نے ہلنا شروع کیا. میں نے مچھلی کو پکڑا، اس نے میرے انگوٹھے کے اوپر
دانت گاڑ لیے. کہا میں گھر میں گیا, ساری رات اس تکلیف میں کرتا رہا. اگلے دن صبح حکامہ کے پاس گیا, انہوں نے کہا انگوٹھا کاٹ دو, اگر نہ کاٹا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا انگوٹھا کٹوایا, 1-2 دن کے لیے آرام آیا, ہاتھ میں درد شروع ہو گئی. حکیموں نے کہا ہاتھ کاٹ دو, اگر نہ کاٹا تو پوری بازو کاٹنی پڑے گی. کہا کٹوا لیا.